اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آپ سے درخواست کریں گے، کچھ نام لے رہے ہیں. مستری غلام حیدر بھٹا، زوجہ غلام حیدر بھٹا، صفدر حسین بھٹا، زوجہ عابد حسین بھٹا، مار یاسر جعفری، زوجہ توقیر حسین بھٹا، گدا حسین بھٹا، زوجہ گدا حسین بھٹا. اور اپنے بھی تمام مرحومین اور شہدائے ملت کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. صلوات عنایت فرما دیجیے محمد و آل محمد. ایک گزارش کریں گے، تھوڑا سا آپ آزاد آگے جگہ ہے، تشریف لے آئیں گے تو اچھا ہوگا. جوان اٹھ کے آ جاؤ بیٹا، آگے آ جاؤ. یہ جگہ اچھی نہیں لگے نا، خالی اچھی خاصی جگہ ہے. آگے آ جائیں بیٹا، تھوڑا سا آگے آ جائیں. شروع میں آ جائیں گے اچھا، کیونکہ بعد میں لوگ گلی میں بیٹھے اچھا نہیں لگتا. جتنے فرش اعضاء پہ زیادہ آ جائیں گے اچھی بات ہے. ایک صلوات بھیجتے ہوئے آگے آ جائیے محمد و آل محمد. جزاک اللہ. محمد آواز بلند صلوات. اللہ صلی علی محمد آواز بلند صلوات. اللہ صلی علی محمد. عزیزان محترم، بات یہ ہے کہ مضمون تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اس وقت جو وظیفہ ہے وہ ادا کرنا ہے. جہاں بھی جا رہے ہیں یہیں سے آغاز کرتے ہیں مجلس کا. آپ جانتے ہیں کہ ہم مظلوموں کے ماننے والے ہیں، اور یہ کوئی دعویٰ زبانی جمع خرچ نہیں ہے، بلکہ گواہ ہے سرزمین یہ پاکستان گواہ ہے کہ جب بھی مصیبت کا وقت پڑا اس ملک پر، اس قوم پر، تو ہم نے دوسروں سے بڑھ کر قدم اٹھائے ہیں. اور اس وقت بھی میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ الحمدللہ فخر محسوس کرتا ہوں کہ پورے پاکستان، خاص طور پہ بلوچستان اور سندھ میں جتنا مومنین کام کر رہے ہیں سیلاب زدگان کے لیے، نسبتاً یعنی اوسط کی بات کر رہا ہوں، اتنا کوئی بھی کام نہیں کر رہا ہے. لہٰذا ہم سب کا فریضہ ہے. میں کسی تنظیم کی طرف سے اعلان نہ کرتا ہوں نہ کر رہا ہوں، میں بطور کلی آپ سے اعلان کر رہا ہوں کہ جتنی مدد کر سکتے ہیں، جہاں آپ کو یقین آتا ہے، جن لوگوں پہ آپ کو بھروسہ ہے، لیکن مدد کرنا. آپ کے بھائی ہیں، آپ کی بہنیں ہیں، بچے آپ دیکھ لینا کیا حال ہوا ہے. شیرخوار بچے بہہ گئے پانی میں. حکمرانوں سے بھی توقع نہ رکھیں. یہ انہوں نے صرف کھال اور ہڈی چھوڑی ہے، باقی کچھ نہیں چھوڑا نا. یہ وہ بھی پتہ نہیں کب اتار لیں گے آپ سے. اسے توقع نہ رکھیں. یہ تو خوش ہو رہے ہیں کہ ابھی بیرونی امداد آئے گی تو وہ بھی کھا جائیں گے. آپ کو نہیں ملے گا. اپنے بہن بھائیوں کے لیے ہمیں کرنا ہے، آپ کو کرنا ہے، مل کے کرنا ہے، اور انشاءاللہ کریں گے. کیوں مظلوم کے ماننے والے ہیں نا. اور دیکھیے ایک بات اور یاد رکھیے گا، میرا میسیج بھی چل رہا ہے پورے پاکستان میں، یہ مدد کرتے وقت خدا را کسی کا مذہب نہ دیکھیے گا، نہ کسی کا فرقہ پوچھیے گا. مظلوم مظلوم ہوتا ہے، غریب غریب ہوتا ہے، بھوکا بھوکا ہوتا ہے. جن کے گھر تباہ ہو گئے کبھی مذہب پوچھ کے اس کی مدد نہ کرنا. مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، بھائی ہندو ہو، مسیح، کوئی بھی ہو، اللہ کی مخلوق ہے نا. جب جانور کی مدد کرنا آپ پر واجب ہے ایسے ماحول میں، وہ اللہ کی مخلوق ہے. اس لیے لہٰذا جتنی مدد کر سکتے ہیں، جہاں تک کر سکتے ہیں، انسانوں کی مدد کرنا. ہمیں انسانوں کو بچانا ہے، اپنا حصہ، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کی بارگاہ سے پہلے اپنے مولا کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں. ہمارا مولا ہم سے راضی ہوگا کہ ہاں تم نے انسانوں کی مدد کی. انسانیت، دیکھیے یاد رکھیے گا کہ حسینیت اور انسانیت دو الگ چیزیں نہیں. یہ اصول یاد رکھیے گا. دنیا میں جہاں بھی انسانیت ہے نا وہیں حسینیت ہوگی. اور جہاں انسانیت
حیثیت نہیں، سمجھ لیجئے کہ درندگی ہے، یا یوں کہیے کہ جہاں حیوانیت اور درندگی نظر آئے سمجھ لیجئے یہاں حسینیت کا گزر نہیں ہے، اور جہاں انسانیت نظر آئے سمجھ لیجئے کہ سب سے پیش کون ہے؟ حسینی ہے، حسین کا ماننے والا ہے۔ تو مظلوموں کا غم مناتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ مظلوموں کا غم منائے اور اپنے اطراف میں بکھرے ہوئے علمیوں پہ اس کی نظر نہ ہو، اپنے اطراف میں جو اس کے مظلوم ہیں وہ اس کو نظر نہ آتے ہوں؟ اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی حیثیت، ایک مزدور اپنی مزدوری سے جو اس کو 600-700 روپے شہر میں ہوتی ہے، یہاں کم ہوتی ہے مجھے نہیں معلوم، اس میں سے اگر 50 روپے نکال رہا ہے وہ 50 کروڑ پر بھاری ہے، اور اس کے برعکس وہ خبیث جو 50 کروڑ میں بک رہے ہیں ان کی جیب سے 50 روپیہ نہیں نکل رہا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ میں تو ایسی باتیں کرتا ہوں، آپ ڈرتے ہو تو ڈرے، خوش ہوتے ہو خوش ہو، میں پورا پاکستان جانتا ہوں، میں اسی لہجے میں بات کرتا ہوں، سب جگہ ایسی بات کرتا ہوں، مجھے کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، جزاک اللہ۔ اب یہ ہمارے برادران جمع ہو رہے ہیں، تھوڑا سا اوپر ہو جائے گا بیٹا۔ جب گردنیں جھکی ہو تو سر کاٹتے ہیں لوگ، سر کاٹنا علی اور شبیر کا مسکن ہی نہیں تھا، جزاک اللہ۔ جھکتا نہیں وہ سر جو سدا سرفراز ہو، قاتل بھی منتظر تھا کہ وقت نماز ہو۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ میں نے عرض کیا کہ جہاں تک بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں، جس جگہ پہ یہ نہ سوچیے گا کہ آپ کے 10 روپے یا 20 روپے کسی کام کے، خدا کے بندے، وہ نیتوں کا جاننے والا ہے نا، وہ اللہ، وہ اللہ، اس کی بارگاہ میں آپ کے چھوٹی سی رقم کا کیا مقام ہوگا یہ آپ بھی نہیں جانتے۔ کیوں؟ یہ آپ کا رزق حلال ہے نا، محنت مزدوری کا پیسہ ہے، غریبوں کے پیسے میں اللہ برکت دیتا ہے، اسی سے مظلومیت بچتی ہے، اسی سے انسانیت بچتی ہے۔ مدد کرتے وقت نہ سوچیں، شرم نہ کھائیں کہ یہ میں اتنے کم پیسے دوں گا تو اس سے کیا ہو جائے گا، کیا پتہ آپ کو کیا ہو جائے گا، بہت کچھ ہو جائے گا۔ ایک انجیکشن آ جائے گا، ایک دوا آ جائے گی، ایک دوا کا پتہ آ جائے گا کسی سیلاب زدہ کے لیے، آپ کو کیا معلوم، ضائع کچھ بھی نہیں جاتا، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں کتنا ہو کر ملتا ہے وہ مجھے نہیں معلوم، کیونکہ ہم یہ کام کرتے ہیں نا سارا سال، ہمیں معلوم کہ کیا کیا ضرورتیں ان لوگوں کی کس طرح سے ہیں۔ اور ابھی بھی آپ کے مومنین بھائی ماشاءاللہ سندھ میں اور بلوچستان میں بہت بڑی تعداد، میں تو رابطے میں ہوں مسلسل، کیونکہ ظاہر ہے دیکھ رہے ہیں معاملات کو، مانیٹر کر رہے ہیں کہ وہ کس بے لوث طریقے سے اپنا گھر بار چھوڑ کے ان سیلاب زدگان کے ساتھ وہیں پڑے ہوئے بیچارے، ٹینٹوں میں، کیمپوں میں، سڑکوں پہ کام کرے۔ ایک جذبہ ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ اپنی محنت، اپنا جسم، اپنی جان لے کے وہاں پہنچا ہوا ہے کہ میں مال سامان پہنچاؤں گا، میں ان کا سامان اٹھاؤں گا، تو یہ ہوتا ہے۔ ایک بار صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، نہیں ایسے نہیں، معلوم ہو کہ ہاں مومنین کا مجمع ہے، بلند آواز سے ایک صلوات بھیجیے ایک بار۔ جزاک اللہ۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ اللہ کے خوف سے لرزہ ہو کر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور یہ وہ مثالیں ہیں جو پروردگار عالم انسانوں کے لیے پیش کرتا ہے تاکہ شاید یہ غور و فکر کریں، شاید اس میں غور و فکر کر لیں۔ قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ، وزن کیا ہے قرآن کا؟ یہ 2 دفتیوں میں ایک کتاب ہے نا، کتنی وزنی ہو گئی ہے، آپ اس کو جتنا وزنی بنا سکتے ہیں بنا لیں، لیکن ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اس کو ماؤنٹ ایوریسٹ پہ رکھ دیا جائے تو ماؤنٹ ایوریسٹ بیٹھ جائے گا۔ بھئی یہ پہاڑ کہا گیا نا قرآن میں، پہاڑ کا نام تو نہیں لیا گیا، اس لیے میں نے سب سے اونچی چوٹی کا نام لے دیا، کوئی ہمالیہ پہ رکھ دیا جائے تو کہاں گر رہا ہے، لیکن قرآن کہہ رہے نہیں، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ اللہ کے خوف سے لرزہ ہو کر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یعنی قرآن مجید میں اللہ نے قرآن کا وزن بتایا۔ اچھا قرآن کا وزن ہے کیا؟ پہلے یہ سمجھ لیجئے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلَهَا،
جب ہم نے اس امانت کو، اس قرآن کو پیش کیا پہاڑوں کے سامنے، آسمانوں کے سامنے، زمین کے سامنے، اس کو لو، سب نے منع کر دیا معبود معاف کر، ہم اس کا وزن نہیں اٹھا سکتے، منع کر دیا، ہم اس کا وزن نہیں اٹھا سکتے، فابینا، معذرت کر لی اللہ کی بارگاہ میں، جس کو ہم نے دینا چاہا منع کر دیا، بھائی وزن ہے کیا اور کیوں نہیں اٹھا سکے لوگ؟ آئیے قرآن ہی سے پوچھتے ہیں، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں جو قرآن میں نہ ہو، ایک جگہ نہیں، اور آگے ہی آگے تبیانا لکل شیء، ہر شے کا بیان اس میں موجود، وکل، فی سورہ یاسین میں کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہر شے کو ہم نے جمع کر دیا امام مبین میں۔ پریشان مت ہو جائے گا، امام مبین کے 3 معنی ہیں اور تینوں مشترک ہیں، تینوں الگ نہیں ہیں۔ پہلا معنی ہے لوح محفوظ، بالکل ٹھیک ہے، کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے لوح محفوظ میں ہر چیز کو، لوح محفوظ کیا ہے؟ جس میں ہر چیز موجود ہے نا، جو ہونے والا ہے، جو ہو چکا، جو کچھ ہے، چیوٹی سے لے کے عالمین تک سب لوح محفوظ میں جمع۔ لوح محفوظ ایک ہوا، امام مبین ایک معنی ہے لوح محفوظ، امام مبین کا ایک معنی ہے قرآن۔ ہاں کوئی پریشان مت ہو جائے، ہمارے یہاں بھی ایسے ہی ہے، بتانے والے نہ بتاتے ہوں تو اور بات ہے، ایک معنی کیا ہے؟ قرآن، امام مبین کا وہی بات ہو گئی۔ لوح محفوظ سے کہاں آئی چیزیں؟ لوح محفوظ سے منتقل ہو گئے، کہاں پر آئی چیزیں؟ قرآن میں آ گئی نا، لا رطب ولا یابس، کوئی خشک و تر ایسا نہیں، یعنی کوئی چیز اولین سابقین جو گزر گئے ہیں، جو ہوا ہونے والا ہے، ہر چیز جمع ہے قرآن میں، امام مبین۔ تیسرا معنی کل شیء احصیناہ فی امام مبین، یہ قرآن مجید اترا کہاں؟ جہاں بھی یہ پورا قرآن موجود ہے تو ہر شے کا بیان ہے یا نہیں ہے نا، ہر شے کا بیان۔ تو بس امام مبین لوح محفوظ، امام مبین قرآن مجید، امام مبین اللہ کا رسول، اور امام مبین وہ جسے رسول نے امانت سپرد کی ہے۔ میں نے چاروں پیش کر دیے تاکہ کسی کو بھی اعتراض نہ ہو کہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں، تم امام مبین کا جو چاہو معنی کر لو، ہمیں معلوم ہے کہ قدر مشترک ہے، جو لوح محفوظ میں ہے وہ سب قرآن میں ہے، جو قرآن میں ہے وہ قلب رسول میں ہے، جو قلب رسول میں ہے وہ قلب رسول سے ویسے کا ویسا منتقل ہوا قلب علی میں۔ وہ میرے بزرگوار، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ لگائیے نعرہ، ان کا نعرہ دب گیا تھا، بسم اللہ۔ معلوم کہ میں نعرے وارے طلب نہیں کرتا، لیکن میری نظریں سب پر ہوتی، تو مجھے اچھا نہیں لگتا کوئی نعرہ لگا رہا اس کی آواز دب جائے نا، یہ اچھا نہیں لگتا نا، مناسب نہیں ہوتا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے چلیے، ابھی تمہید بناتے ہیں نا، بھی آگے لے کر چلتے ہیں بات کو۔ ابھی تو ہم نے آپ کے سامنے مقدمہ رکھا چھوٹا سا، آئیے بات کو آگے بڑھا۔ بھائی ہے کیا؟ جو کچھ بھی ہے سب قرآن میں ہے، ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق اس سے لے لیتا ہے نا، جتنی جس کی استطاعت، ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے۔ یہ سورہ حشر کی جس آیت کو میں نے سرنامِ کلام قرار دیا، 21ویں آیت، اور یہ 59واں سورہ ہے، 59 یعنی یوں سمجھ لیجیے 59 سورہ قرآن مجید کا 21ویں آیت۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اس کا مطلب قرآن کا کوئی ظاہر بھی ہے کوئی باطن بھی ہے، کیونکہ ظاہر قرآن تو میرے گھر میں بھی رکھا ہے نا، اس سے تو میری یہ تاقچہ نہیں گر رہا، پہاڑ کہاں سے گر جائیں گے، رضا اس کا مطلب یہ ہو کہ نہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ ظاہر قرآن بھی حجت
حجت ہے نا, ظاہر قرآن بھی حجت, اور جو جہاں تک پہنچے گا باطن میں اس کے لیے اتنا باطن حجت. بس اس کا مطلب یہ کہ وزن کو کہیں تلاش کرنا پڑے گا کہ قرآن کا وزن ہے کیا, کہ ہر چیز نے منع کر دیا اس کا وزن اٹھانے سے. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا, سب نے انکار کر دیا, معبود ہم اس کا وزن نہیں اٹھا سکتے. آسمانوں نے, زمین نے, پہاڑوں نے, سب نے منع کر دیا اس کا وزن. تو اس کا وزن ہے کیا؟ قرآن کا وزن کیسے تلاش کیا جائے, کہاں اس کا وزن؟ ابھی بتاتے ہیں آپ کو اس کا وزن کہاں ہے. پہلے ایک اصول طے کر لیجئے کہ ہر شے قرآن میں ہے کہ نہیں ہے, ہے نا. قرآن کہہ رہا ہے نا, 3 آیتوں کے میں نے حوالے دے دیا آپ کو کہ قرآن کا دعویٰ ہے ہر چیز لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین, کوئی خشک ہوتا سب قرآن میں جمع ہے. اب مجھے بتائیے, ایک ہوتا ہے ظرف, ایک ہوتا ہے مظروف. ظرف جس میں چیز کو رکھا جاتا ہے, جس چیز کو رکھا جائے وہ ہے مظروف. ظرف مظروف سے چھوٹا ہو تو اس میں چیز آ جائے گی, نہیں آ سکتی نا. ظرف کو یا تو اس کے مطابق ہونا چاہیے یا بڑا. ظرف یعنی برتن سمجھ رہے ہیں نا, ظرف تو اتنا تو ہے. ماشاءاللہ اردو دار مجمع ہے, مجلس سے تو اردو سنتے سنتے آپ کی زندگی گزر گئی. مجھے میں کبھی کبھی ڈر بھی جاتا ہوں لفظ سمجھے کہ نہیں سمجھے. ظرف تو معمولی سا لفظ ہے, ظرف برتن. اب دیکھیں نا, آپ 1 کلو دودھ لیں اور آدھا کلو کا ظرف لیں, بھائی کیسے آئے گا 1 کلو دودھ اس میں, آئے گا؟ نہیں میں تو ڈالوں گا, ڈال دے بھائی گر جائے گا, ختم ہو, کسی کے کام کا نہیں رہا. نہیں, ظرف کو بڑا ہونا چاہیے, اتنا ہو کہ گنجائش رہے کہ جب اس میں جوش بھی آ جائے. کیونکہ اگر 1 کلو کا, آپ دیکھیے نا, اگر 1 کلو کا ظرف ہوگا اور 1 ہی کلو آپ اس میں دودھ ڈال دیں گے, وہ لبالب بھر جائے گا. تو جب آپ اس کو جوش دلائیں گے تو پھر کیا ہوگا, پھر وہ آدھا رہ جائے گا. تو ظرف بڑا ہونا چاہیے, اسی لیے کہتے ہیں کہ اعلیٰ ظرف, بڑے ظرف والا, بڑا ظرف ہونا چاہیے تاکہ ہر چیز کو برداشت کر سکے. ظرف انسان کا بڑا ہونا چاہیے, اسی لیے یہ وہی معنی ہے جو میں بیان کروں, ظرف بڑا ہونا چاہیے. اب مجھے آپ بتائیے, پہاڑ کیسے وزن اٹھائے گا؟ پہاڑ کا وزن تو خود ظرف نے اٹھایا ہوا ہے, وہ تو قرآن میں ہے نا. آسمان کیسے اٹھائیں گے؟ وہ تو قرآن میں ہے. زمین کیسے اٹھائے گی؟ وہ قرآن میں ہے. کوئی شے کائنات کی ایسی نہیں جس کا وزن قرآن نے نہ اٹھایا ہو. اس لیے سب نے منع کیا, معبود ہم کہاں, ہمارا ظرف کہاں. یہ تو قرآن ہے جو عالمین کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے. یہ مسئلہ اہم ہے, یہ سمجھا دیا, میری محنت وصول ہو جائے گی. سمجھ میں آ گیا؟ اسی قرآن میں سب کچھ, باہر نہیں. مولا نے کیا فرمایا اس قرآن کے لیے؟ ظاہرہ عمیق, ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق. اس کا ظاہر روشن اور چمکدار ہے, اور اس کا باطن گہرا در گہرا در گہرا. عمق یعنی جتنا ڈوبتے چلے جاؤ گے گوہر اور موتی نکالتے چلے آؤ گے. آئیے ظاہر اور باطن میں آپ کے 5 منٹ لے لیں تاکہ بات بالکل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سمجھ میں آ جائے. امام جعفر صادق علیہ السلام کلاس, آپ کی کلاس ہو رہی, بیٹھے ہو آپ, ظاہر امام کے جو طلبہ ہوں گے کیسے ہوں گے, خود وہ کتنے بڑے بڑے علماء ہیں سارے, ہیں نا. اس وقت ضرورت تھی علماء کو تیار کیا جائے. ائمہ طاہرین خود علماء کو تیار کرتے تھے اور نائب بنا بنا کے بھیجتے تھے. تم خوزستان جاؤ, تم فلاں جگہ جاؤ, تم رے جاؤ, تم تاجکستان جاؤ, تم خراسان جاؤ, تم فلاں جگہ جاؤ, فلاں جگہ جاؤ. آج ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے نا علماء کی, ہم پیدا ہی عالم ہو رہے ہیں. فٹ پاتھ پہ بیٹھتے ہیں, دین بنا لیتے ہیں ماشاءاللہ. 4 آدمی بیٹھتے ہیں, عقیدہ بنا لیتے ہیں, اور بھی کہتے ہیں خبردار عقیدے کے خلاف نہ بولو. تجھے پتہ ہے عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ معلوم ہے تجھے؟ خبر ہے تجھے؟ اگر ضرورت نہیں تھی تو امام یہ حکم کیوں دیتا اپنے شاگرد ابو بصیر کو
اجلس فی المسجد المدینہ وافت الناس. خود مدینے میں امام اپنے سامنے حکم دے رہا ہے, جاؤ ابو بصیر بیٹھ جاؤ مسجد نبی میں اور فتوے دو لوگوں کو, میں نے اس لیے پڑھایا ہے تمہیں. تو جو امام اپنے ظاہری وجود کے ساتھ نائب بنا رہا ہے, ہزاروں شاگرد بنا رہا ہے, دنیا بھر میں پھیلا رہا ہے, جاؤ ہمارا دین, ہمارا مذہب, ہمارا مکتب پھیلاؤ, وہ پردے غیب میں لاوارث چھوڑ کے چلا گیا. اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. ہزاروں شاگرد بنا رہے, حضور بنا رہے, علی بنا. شاگردوں پہ اشرا پڑا ہے میں نے, نام لینا شروع کروں گا شام ہو جائے گی, رات ہو جائے گی, نہیں ختم ہوں گے. ہر امام شاگرد بنا رہا ہے, عالم. سب سے بڑی مثال دوں, حسین نے جب حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا تو کیا لکھا؟ فقیہ ہے کوفہ. جسے حسین فقیہ کہہ رہا ہو وہ کتنا بڑا عالم ہوگا. لوگ کہتے تھے مولا آپ کے ہوتے ہوئے ضرورت کیا, ہم تو آپ کی تقلید کر رہے ہیں. حبیب ابن مظاہر کہاں سے بیچ میں آ گئے؟ عقل ہے, شعور ہے, سمجھ ہے, یا جو آئے بہکا کے چلا جائے, جو آئے کھیل کے چلا جائے, جو آئے تشیع کا مذاق اڑا کے چلا جائے, ابھی کوئی عالم نہ بولے. کیوں؟ ڈر جائے تم لوگوں سے. ایسا نہ زبان کا سودا کیا ہے, نہ دین کا کیا ہے, نہ ضمیر کا کیا ہے. ان خبیث حکمرانوں سے نہیں ڈرتے, اپنے لوگوں سے کیوں ڈریں گے؟ کائی کی بات ہے. پھر یہ کہ نہیں بولو, نہیں سچ نہیں بولو, خوش کر کے چلے جاؤ. ایسا کوئی سودا نہیں کیا. مر کے اپنی قبر میں جا کے اپنا حساب دینا, تمہارا بھی لیتا جاؤں بہکاوے. میں تو حیران ہوتا ہوں, وہ لوگ حساب کیسے دیں گے؟ یہاں اپنا حساب دینا مشکل ہوگا, دوسروں کو بہکانے کا حساب بھی لے کے جا رہا ہے اپنے گلے میں. بڑا حوصلہ ہے بھائی تیرا, بڑی ہمت ہے تیری. یا تجھے موت پہ یقین نہیں ہے, یا تجھے قبر کا اندھیرا یاد نہیں آتا کبھی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. کلاس ہو رہی ہے امام کی. شاگرد کھڑا ہو گیا اور اس شاگرد نے سوال کیا, اے اللہ کے رسول, اے فرزند رسول, یہ آپ کے جد کی کنیت ابو القاسم کیوں ہے؟ یہ آیت اللہ جواد عاملی کے درس کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں, اس لیے پہلے حوالہ دے رہا ہوں, اتنے بڑے عارف دورہ کا. یہ انہوں نے نقل کیا ہے واقعہ. آپ کے جد یعنی حضور کی کنیت ابو القاسم ہے نا. پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوچھا کہ آپ کے جد کی کنیت ابو القاسم کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا کیونکہ آپ کے ایک فرزند کا نام قاسم تھا, اس لیے آپ ہیں ابو القاسم. 4-5 بیٹوں کے نام ہیں نا, طیب, طاہر, ابراہیم, اسماعیل, قاسم. یہ 4 ایک دو اور بھی نام مل جاتے ہیں, رہیں 5 یا 6 نام ہیں. 12 ناموں کے اختلاف کے ساتھ ابو القاسم, اس لیے نہیں. وہی سوال دہراتا ہے, وہی سوال. کہتا فرزند رسول میرا سوال کچھ اور ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کنیت ابو القاسم کیوں ہے؟ ارے بھائی وہی تو سوال ہے, بدل گیا سوال. پہلے بھی یہی پوچھا, پھر یہی پوچھ رہا ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں ابو القاسم کیوں ہیں؟ امام مسکرائے, سمجھ گئے یہ آگے کی منزل کا آدمی ہے نا, سمجھئے. مسکرائے کہ بیٹھ تجھے بتاتا ہوں کہ ابو القاسم کیوں ہے, اللہ کا رسول. اب دیکھیے ظاہر اور باطن سمجھا رہا ہوں, لیکن یاد رکھیے گا قرآن کا ظاہر بھی حجت, باطن بھی حجت. معصومین کا ظاہر بھی حجت, باطن بھی. ابھی ابو القاسم ظاہر بتایا آپ نے, کیا ہے ظاہر ابو القاسم. قاسم بیٹے کا نام, حضور ابو القاسم. قسم اللہ کے قانون میں, اللہ کے دین میں, اللہ کے مذہب میں, اللہ کی شریعت میں استاد اور شاگرد کا رشتہ ہے باپ اور بیٹے کا. استاد اور شاگرد کا رشتہ ہے باپ اور بیٹا. بچوں یاد رکھنا, آج کل حالات عجیب سے ہو گئے ہیں, کیا کروں, بچوں کو, استادوں کا بھی عجیب ہی حال ہے دیکھتا ہوں تو. لیکن اس کے باوجود یاد رکھنا بیٹا, جس نے اپنے استاد کی عزت نہیں کی نا, وہ دنیا میں کبھی کوئی مقام نہیں حاصل کر سکتا.
میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اب میرے اساتذہ میں سے ادارے میں خود بوڑھا ہونے والا ہوں، ہو گیا ہوں سمجھو، لیکن اساتذہ میں سے کوئی باقی نہیں بچا، لیکن جو زندہ تھے چاہے کتنے بوڑھے ہو گئے تھے، میں آپ سے عہد کر رہا ہوں، میں بالکل ممبر پہ بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، میں آخری عمر تک میں ان کے ہاتھ چومتا رہا، کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ میں جو کچھ بھی ہوں نا اپنے اساتذہ کی وجہ سے، ماں باپ نے مجھے کھلایا پلایا کپڑے دیے ہے نا، استاد نے مجھے یہاں پہنچایا، سمجھ میں آ گیا؟ نصیحت کر رہا ہوں اپنے بچے بچیوں کو، خبر رہا کیسا ہی استاد کے سامنے سر نہ اٹھا، عبادت ہے، استاد کے ہاتھ کو بوسہ دینا ثواب ہے، میں کہہ رہا ہوں ثواب، عبادت ہے، ایک ماں کے قدموں کو چھونا، ایک استاد کے قدموں کو چھونا، ایک باپ کے ہاتھ کو بوسہ دینا، ایک استاد کے ہاتھ کو بوسہ دینا، عبادت عبادت۔ یہ مجھ پر لازم ہے کہ یہ نصیحتیں بھی بچوں کو کرتا چلا جاؤں، کیونکہ آج کل یہ باتیں مجلس میں کرو، لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا باتیں کریں، ہم تو مجلس سننے آئے، مولانا پتہ نہیں کیا سنا رہے ہیں، میں یہی سناتا ہوں بھائی، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ٹھیک ہے جناب، سمجھ میں آئی بات؟ سن، استاد اور شاگرد کا رشتہ ہے باپ اور بیٹے کا، اور سن میرا جد، تو نے حدیث سنی ہے میرا جد علی کون ہے؟ میرا جد علی ہے قسیم النار والجنہ، ہے نا، یہ وہاں بھی حدیث ہماری نا ادھر بھی ہے، جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا، تو میرا جد علی ہے قاسم، تقسیم کرنے والا، اور کیونکہ محمد و علی کا رشتہ ہے استاد اور شاگرد کا، علی ہے قاسم تو رسول ہے ابو القاسم۔ بات واضح ہوئی؟ ہاں، مسکرا کے کہا کیونکہ میرا جد ہے قاسم، تقسیم کرنے والا، اور دونوں کا رشتہ کیا ہے؟ استاد اور علی نے خود کہا ہے نا، کسی نے گڑھا تو نہیں ہے معاذ اللہ یہ قول، اللہ کا رسول، اب دیکھیے ظرف کی اور مظروف کی بات کر رہا ہوں، اللہ کا رسول جیسا ملتا تھا ویسا ہی مجھے منتقل کرتا تھا، تبدیلی نہیں، جیسے پرندہ اپنے بچے کو غذا بھراتا ہے، دانت نہیں، جیسا آ رہا ہے دانا ویسے بچے کے کہ جو کچھ بھی میں نے سیکھا اللہ کے رسول سے سیکھا، اب یہ مجھے نہیں معلوم کہاں سیکھا، یہاں سیکھا وہاں سیکھا، کہاں سیکھا، لیکن یہ جانتا اور اسی پہ یقین ہے کہ جو سیکھا اللہ کا رسول، علم کا ایک باپ تعلیم دیتا تھا، ایک دروازہ کھولتا تھا مجھ پر علم کے، میں 1000 دروازے کھول لیتا تھا، یہ ہے، یہ سمجھ میں آ گیا رشتہ، تعلق سمجھ میں آ گیا، بس میرا جد قاسم اللہ کا رسول ہوا ابو القاسم، تو ابو القاسم کا ظاہر باطن سمجھ میں آیا، فاطمہ تو ام ابیہا، آخری بات اس ضمن میں آخری بات، فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے بابا کی ماں، ہاں نا، یہی حدیث ہے، وہاں بھی ہے، سیاہ میں بھی ہے، فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے بابا کی ماں، ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے، ظاہر کیا ہے؟ ظاہر یہ ہے کہ میری بچی نے میری خدمت ایسے کی ہے جیسی ماں اپنے بچے کی کرتی، فاطمہ تو ام ابیہا، بالکل حجت ہے، ظاہر حجت، فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے بابا کی ماں ہے، کیوں؟ ایسے خدمت کی ہے جیسے ماں اپنے بچے کی خدمت کرتی ہے، باطن کیا ہے؟ فاطمہ تو ام ابیہا، ام کا معنی صرف ماں نہیں ہے، ام کا معنی ماں نہیں ہے، ام کا ایک معنی اور بہت بڑا معنی ہے، گہرا معنی ہے، وہ ہے اصل، وہ ہے جڑ، ابھی مثال دیتے ہیں نا قرآن سے آپ کو، اور مکے کا ایک نام اور کیا ہے قرآن میں؟ ام القریٰ، کیا نام ہے؟ ام القریٰ، یعنی آبادیوں کی اصل، جڑ، قریہ کی جمع ہے نا قریٰ، قریہ بستی، قریٰ اس کی جمع ہو گئی آبادیاں،
یعنی دنیا میں جتنی بھی آبادیاں پھیلی کہاں سے پھیلی؟ مکے سے پھیلی نا. جناب آدم جناب حوا کا ملاپ تو یہی ہوا تھا نا. ایک سراندیپ میں اترے ایک کہیں اترے لیکن دونوں ملے کہاں پہ آ کے؟ مکے میں. اسی لیے عرفات معرفت کی جگہ، ملنے کی جگہ، ملاقات کی جگہ. اس کے بھی اب میں جاؤں گا نا ظاہر باطن میں تو 2-3 گھنٹے چاہیے. اس کے بھی عرفات کا بھی ظاہر معنی سب باطنی معنی سب ہے. لیکن چلیے بس اتنی بات سمجھ میں آ گئی نا. ام القری اچھے معنی میں بھی برے معنی میں بھی. ام الخبائث نشے کے لیے کہا گیا. تمام خباثتوں کی جڑ اصل سمجھ آ گیا. اصل جڑ کو کہتے ہیں ام القری، ام الخبائث، ام الفرا، ام الکتاب. سمجھ میں آ گیا. اصل کتاب. سارے سورے اپنی جگہ لیکن ایک سورہ کیا ہے؟ ام الکتاب، کتاب کی اصل. اب سمجھ میں اب آئیے اب یہ ترجمہ کیجئے. حضور نے کیا فرمایا؟ فاطمہ تو ام ابیہا. فاطمہ اپنے بابا کی اصل ہے، جڑ ہے. بظاہر جڑ کا کام کیا ہے؟ چھپی ہوئی ہوتی ہے زمین میں، مستور 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 یعنی چھپی ہوئی، پردے میں پوشیدہ. لیکن جتنی مضبوط ہوگی شجر کی عمر اتنی ہی زیادہ ہوگی. درخت کی عمر اتنی ہی زیادہ ہوگی. جتنی مضبوط جڑ. کوئی درخت 100 سال، کوئی 200 سال، کوئی 300 سال. یہ کتنی مضبوط اصل ہے اپنے بابا کی کہ قیامت تک پھولوں پہ پتوں پہ تو آنچ آئے گی لیکن جڑ اتنی مضبوط ہے کہ قیامت تک کوئی دین کے شجر کو اکھاڑ نہیں سکے گا. دین کی اصل ہے، دین کی اصل یہ ہے اصل. بظاہر فاطمہ کے گرد حصار ہے. موبائلہ نہیں پڑھنے جا رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں. موبائلہ تو سنتے رہتے ہیں آپ. ہم سے بھی کبھی سن لیجیے گا زندگی رہی تو انشاءاللہ. ہم موبائلہ تفصیل سے پڑھتے ہیں. ہم تو ایک اشارہ کر رہے ہیں. حصار میں ہے فاطمہ. رسالت، امامت اور ولایت کا حصار. ایسے ہی ہے نا درمیان. یہ ظاہر ہے بھائی، یہاں بھی ظاہر اور باطن ہے. یہ ظاہر ہے. رسالت، امامت اور ولایت نے اپنے حصار میں لیا ہوا. حقیقت جانتے ہو حقیقت فاطمہ کیا ہے؟ حقیقت فاطمہ یہ ہے کہ فاطمہ وہ حصار ہے، وہ کلمہ حصر ہے جس نے رسالت، امامت، ولایت کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے. اگر فاطمہ درمیان سے ہٹ جائے تو غیر داخل ہو جائے گا. سمجھے؟ حصار فاطمہ ہے ورنہ غیر داخل ہو جائے گا. اب حدیث قصہ کی حقانیت پہ شک نہ کرنا. ہمارے یہاں بڑے بڑے بقرات پیدا ہو جاتے ہیں. یہ انسان کہہ سکتا ہے یہ جملہ ہم فاطمہ تو وابوہا وبالہا وبنوہا. کیوں؟ فاطمہ کے ذریعے اسی لیے تعارف کرایا گیا کہ فاطمہ ہی تو وہ کلمہ حصر ہے کہ اگر اسے ہٹا دیا گیا تو غیر داخل ہو سکتا ہے. فاطمہ سے تعارف کرانے کا نتیجہ کیا ہوا؟ جو اندر ہے قصہ میں وہ قیامت تک باہر نہیں آ سکتا. جو باہر ہے وہ اندر نہیں آ سکتا. آسان ہو گیا مطلب آپ کے لیے؟ جزاک اللہ. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے سمجھ میں آگے بات. میں بہت مختصر کر کے وہ مطلب ابھی یاد رکھیں جو مجھے بیان کرنا ہے اسی کے لیے تو مقدمہ بنا رہا ہوں. اب جس کی سمجھ میں یہ بات نہ ہے جاؤ علامہ اقبال سے پوچھو. ارے ایک بڑا مسئلہ ہے جو بات میں کہنے والا ہوں نا، اگر علامہ اقبال کا نام نہ لوں میری FIR کٹوا دیں گے. اور میں ہمیشہ ہر جگہ اس لیے بات کرتا ہوں کہ علامہ اقبال کی FIR میرے ساتھ کاٹو.
ہاں ایسے ایسے بھی جاہل پڑے ہیں کہ اگر میں کہوں گا نا علامہ اقبال نے کہا تو کہیں گے یہ بھی ان کا کوئی مولوی ہے، کیونکہ وہ جانتے ہی نہیں علامہ اقبال ہے کون، اتنا بڑا جاہل ہے. لہٰذا کہتے ایک مولوی حسن ظفر تھا اور ایک ان کا علامہ اقبال ہے کوئی. ایسوں سے ہمارا واسطہ پڑا ہے. اب آپ سوچئے سمجھیے کہ کیا بتائیں اور کیا سمجھائیں کسی کو. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. آئیے وہ جو مشہور قصیدہ، مجھے پورا قصیدہ حفظ ہے، آج سے نہیں برسوں سے حفظ ہے، نوجوانی سے حفظ ہے اپنی. عجیب کیفیت میں اقبال نے وہ قصیدہ لکھا ہے. مگر دو آخری شعر بتا رہا ہوں. جو معرفت رکھتا ہے وہ کہہ سکتا کوئی نہیں، اور جانتا ہے اقبال کے فاطمہ ہے کیا. پورا قصیدہ لکھنے کے بعد جو کہاں سے شروع ہوا تھا، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اس نسبت حضرت زہرا عزیز. خود کہتا ہے جناب عیسیٰ ایک نسبت ہے جس کی وجہ سے محترم ہے، جناب عیسیٰ اور فاطمہ زہرا کے ساتھ 3 نسبت ہے. سمجھ گئے نا، بیان کرنے کی ضرورت نہیں. میں آخری اس قصیدے کے 2 شعر پڑھ رہا ہوں تاکہ بس مطلب تک پہنچو، کیونکہ وقت بڑی تیزی سے یہاں کی گھڑی تیز ہو گئی ہے میری، پتہ نہیں کیا ہوگا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب جناب سارا قصیدہ لکھنے کے بعد کہتا ہے رشتہ آئین حق زنجیر پاس، پاس فرمان جناب مصطفیٰ. کہتا ہے اللہ کے دین کا قانون آئین میرے پیروں کی زنجیر بن گیا. رشتہ آئین حق زنجیر پاس، اور پاس فرمان جناب مصطفیٰ، اور مجھے پاس ہے پیغمبر ختمی مرتبت کے حکم کا. کہتا ہے میرے پیروں کی زنجیر بن گیا اللہ کا دین، اللہ کی شریعت پیروں کی زنجیر. اور مجھے پاس ہے کس کا؟ فرمان مصطفیٰ کا. ورنہ میں کیا کرتا؟ آخری شعر قصیدے کا کہتا ہے ورنہ گردے تربتش گردیدمی سجدے ہا بر خاک او پاشیدمی. ورنہ اقبال کیا کرتا؟ ساری زندگی قبر زہرا کا طواف کرتا رہتا اور قبر زہرا پر سجدے برساتا رہتا. یہ ہے علامہ اقبال. جائے FIR کٹوا. نہیں ہوا آج، ورنہ اس کے پیچھے بھی دوڑ رہے ہوتے بندوقیں لے کے. اب تک تو فارغ بھی کر چکے ہوتے اسے. وہ بھی پچھتا رہا ہوگا اس دور میں ہوتا تو اچھا تھا، شہید کا نام تو لگ جاتا میرے نام کے ساتھ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب آئی بات نہیں بھولیے گا، بات ہو رہی ہے وزن کی. بات کس کی ہو رہی ہے؟ کیا ہے قرآن کا وزن؟ آئیے قبلہ تشریف لائیں. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اجازت. بات ہو رہی ہے وزن کی کہ قرآن کا وزن ہے کیا جو کوئی نہیں اٹھا پا رہا. آسمان زمین پہاڑ، اور آسمان نہیں آسمانون سماوات، یعنی کوئی عالمین جتنے عالم کو اٹھا ہی نہیں رہا. ہے کیا وزن؟ کیوں پروردگار سمجھا رہا ہے کہ وزن 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 سمجھو قرآن کا، وزن سمجھو قرآن کا. ایک بات تو طے ہے، جب اتنا وزن ہے قرآن کا تو جو اٹھائے گا اس کا وزن کیا ہوگا؟ کم تو نہیں ہوگا نا، نہیں ہوگا نا کم. کیونکہ جو کچھ بھی قرآن ہے، جو عالمین میں ہے سب قرآن. اولین آخرین سب کے علوم، عالمین کے علوم قرآن میں ہے نا ایسا. اب کہاں ہے بھائی؟ چلیے دیکھ لیتے ہیں. تاریخ سے پوچھیں، حدیث سے پوچھیں، سیرت سے پوچھیں، کم از کم ایک واقعے پر تو سب کا اتفاق ہوگا. اور مجھے پھر اس کے لیے حوالے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. حوالہ وہاں دیا جاتا ہے بھائی جہاں بھائی فلاں کتاب میں نے دیکھا ہے جہاں باقی کتابوں میں نہ ہو. لیکن یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ کہیں ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں اس واقعے میں جو بیان کرنے جا رہا ہوں. مباہلہ ہوا، یہیں تک لائے تھا نا میں آپ کو. مباہلہ ہوا، 5 ہستیاں آئیں. دیکھا عاقب نام بتایا جاتا ہے روایت، اور بھی کوئی نام ہے لیکن عاقب ان کا سردار تھا. تھے سارے علماء، ان کا چودھری تھا، وہ تھا عاقب، یعنی سب سے بڑا عالم ان کا. اسقف کہہ لیجئے، پوپ کہہ لیجئے، جو بھی کہہ لیجئے بارے جو بھی اس کا زمانے میں لقب رہا ہوگا. سب سے بڑا پادری ان کا وہ تھا، فادر. آتے ہوئے دیکھا اہل کتاب تھا، کتابوں کا عالم تو تھا نا، جبھی تو بحث کر رہا تھا. بھائی بحث کس سے کی تھی؟ اللہ کے رسول سے.
اور کتنی دیر بحث کی ہوگی. دیکھیے چند گھنٹوں کا مسئلہ نہیں ہے. چند گھنٹوں میں پروردگار نہیں کہتا کہ بس فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. چند گھنٹوں میں تھوڑی ہو. اتنی بحث ہوئی, اتنے دن تک ہوئی ہوگی بحث کہ اللہ کا حکم آ گیا بس میرے حبیب گفتگو کا دروازہ بند ہے نا. کتنی گفتگو اور کس سے کی؟ اللہ کے رسول سے. اللہ کے رسول سے بڑا کوئی دلیل دینے والا ہے؟ کوئی عالم ہے؟ عالم فی العالمین, اللہ کے بعد وہی عالم ہے بھائی. عالم فی العالمین اللہ کا رسول, اس سے بحث کی ہے. اتنی بحث ہوئی, اتنے دن ہوئی. کہتے ہیں 40 دن. چلو کوئی کہتا نہیں 20 دن. اچھا بھائی تو 20 دن رکھ لے, لڑ کیوں رہا ہے؟ ٹھیک ہے بھائی. اتنی ہوئی کہ حکم آیا بس گفتگو بند. اب کیا ہوگا؟ اب مباہلہ ہوگا. میں آپ کا وقت بچانے کے لیے, کیونکہ بچے کو آیت بھی یاد ہے, میں اس آیت کی بھی تکرار نہیں کر رہا. اصل مقصد ہے کچھ اور بتانا. مباہلہ ہوگا. آ جاؤ بھائی. یہ ہستیاں آئیں, عاقب نے دیکھا کہ بس ہاتھ اٹھا لو, مباہلہ نہ کرنا, خبردار تباہ ہو جاؤ گے. پوری قوم نصارہ تباہ ہو جائے گی. مباہلہ نہ کرنا, ہاتھ اٹھا لو, جزیہ دو, واپس چلو. کیا ہوا سردار محترم, اے فقیہ دورہ, ہوا کیا؟ میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں. یہ کہہ رہا ہے کون؟ عاقب. سب کا مشترکہ بتا رہا ہوں. جائیے تفسیر. ہاں کچھ ایسے مترجمین ضرور ہیں جنہوں نے ڈنڈی ماری, آیت کا ترجمہ کیا, تفسیر لکھی ہی نہیں. قربان جائیے اس بغض کے, اس حسد کے. آپ نہ ہوتے تو ہم پہچانتے کیسے کہ کربلا میں کون کون تھا, ہے نا. ہمیں معلوم کیسے ہوتا کہ گئے کہاں وہ سارے, ان کی اولادیں. یہ ہے ابتر کا بھی ایک معنی بتا دیں 2 منٹ میں آپ کو. ابتر کا معنی جانتے کیا ہے؟ وہی نا جس کی نسل منقطع ہو جائے, اس کا بیٹا نہ. حضور کو کہا تھا نا, اللہ نے کیا فرمایا تھا, اِنَّ شَانِعَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. میرے حبیب تیرا دشمن ابتر ہے. کیا ہوتا ہے ابتر؟ بیٹے کا نام ہے. نہیں. سنو ابتر کسے کہتے ہیں. کربلا میں جو لشکر یزید میں تھے, کیا مختار نے ان کی اولادوں کو بھی مار دیا تھا؟ ان کا کیا قصور تھا؟ انہیں تو نہیں مارا تھا نا. وہ بھی سارے نہیں مرے تھے. 6000 مارے, 8000 مارے, ارے جتنے بھی مارے, ان کی اولادیں تو تھیں. تو کہاں ہیں؟ یہ ہے ابتر. یہ ابتر کہ نسلیں ہیں مگر کسی میں جرت نہیں کہ اپنا شجرہ عمر سعد سے جوڑ لے. جرت نہیں اپنا شجرہ ابن زیاد سے جوڑے. جرت نہیں اپنا شجرہ یزید سے, شمر سے, خولی سے, ہرملہ سے جوڑے. یہ ہے اللہ کا وعدہ اپنے حبیب سے کہ تجھے کوثر دوں گا. قیامت تک اس بیٹی کی اولاد فخر سے کہے گی ہمارے رسول ہے. سمجھ میں آ گیا ابتر کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھنا ہمیشہ. اس میں ہم نے پورے خمسے اشیاء پڑھے ابتر کے معنی پہ. سمجھ میں آ گیا ہے کہ آپ کو 2 منٹ میں نے بتا دیا. ابتر وہ نہیں جس کا بیٹا نہ ہو. ابتر وہ ہے کہ بیٹے ہوں, جیسے آج بھی کچھ لوگ ابتر ہونے والے ہیں. ان کی بھی نسلیں ہوں گی مگر شرمندہ رہیں گی, نہیں بتائیں گی کہ ہم ان چوروں, ڈاکوؤں, لٹیروں, قاتلوں, اس بدلوں کی اولادیں ہیں جو ایک ملک کو کھا گئے تھے. سن لو, کم لوگ تمہیں یہ باتیں بتائیں گے. حوصلہ چاہیے یہ باتیں کرنے کے لیے. مجھ میں ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آ گئی بات؟ بس ختم کیا مطلب کو. وہ چہرے دیکھ رہا ہوں. پہاڑوں کو اشارہ کریں گے, پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. ہٹ جاؤ. کون سے چہرے دیکھے تو نے؟ وہی تو چہرے دیکھے جو روز دیکھ رہا تھا. اگر 5واں کوئی ہے بھی تو وہ تو درمیان میں ہے, وہ تو چھپا ہوا ہے. وہی رسول, وہی علی, وہی حسن, وہی حسین. ہر روز مسجد نبی میں تو بحث کرتا رہا حضور کے ساتھ. کوئی پانے جانے پہ پابندی تو نہیں تھی. صحابہ کرام بھی آتے تھے, علی بھی آتے تھے, حسن حسین بھی آتے تھے. کوئی ادھر بیٹھ گیا, کوئی ادھر بیٹھ گیا. کون سے چہرے؟
کون سے چہرے؟ سمجھ میں آئی بات؟ مسئلہ کیا ہے؟ یا ربی ومن تحت الکسا، جبرائیل پریشان ہو گئے تھے. ملک مبالغے میں بھی کبھی غلط بیانی کر سکتا ہے کہ ہے ہی نہیں نا، اس کی ساخت میں، خلقت میں نہیں. جب ملک پوچھ رہا ہے کہ پروردگار کون ہے تو پھر پوچھ رہا، کیوں اسے نہیں معلوم؟ کیوں نہیں معلوم؟ سوال تو اس سے الٹا ہونا چاہیے تھا، مشیت کا جبرائیل تمہیں نہیں معلوم؟ صبح شام گھر میں آتے جاتے ہو، یہ صحن تمہارا دیکھا بھالا، لوگ تمہارے دیکھے بھالے، یہ آنگن تمہارا دیکھا بھالا، یہ حجرہ تمہارا دیکھا بھالا، کیا پوچھ رہے ہو؟ لیکن مشیت بھی جانتی ہے کہ نہیں پہچان سکتے جبرائیل آج. کیوں؟ سنا، جبرائیل نے الگ الگ دیکھا تھا، نور محمد الگ، نور علی الگ، نور فاطمہ الگ، نور حسن الگ، نور حسین الگ. آج جب چادر زہرا میں یہ 5 انوار مقدسہ جمع ہوئے، نور کامل ہو گیا، مخلوقات کی آنکھیں خیرہ ہو گئی، انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ نور کس کا نور ہے. کس کا نور؟ بس یہی عاقب کے ساتھ ہوا. اب تک الگ الگ دیکھا تھا، محمد کو الگ، علی کو الگ، حسن کو الگ، حسین کو الگ. آج جب رسالت، امامت اور ولایت کے درمیان میں مخدر عصمت و طہارت درمیان میں آئی تو نور رسالت، نور ولایت، نور امامت اپنے کمال کو پہنچ گیا. وہ آسمانی کتابوں کا عالم تھا، پہچان گیا کہ نور اس وقت کمال کے عالم میں ہے. اگر پہاڑوں کو اشارہ کرے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑیں گے. اس نے قرآن نہیں پڑھا، عاقب نے قرآن نہیں پڑھا، سورہ حشر نہیں پڑھا، یہ آیت نہیں پڑھی، لیکن یہی تو پروردگار سمجھا رہا ہے کہ سنو، اس کی زبان پہ حق جاری ہوا. قرآن نے کیا کہا تھا؟ اگر اس پہاڑ کو، اگر اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر کے ریزہ ریزہ ہو جاتا، وہ چلا اٹھا، وہ چہرے دیکھ رہا ہوں، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ کون اٹھائے گا. یہ ہے قرآن کا وزن. تو اب اندازہ کر لو، جن ہستیوں نے قرآن کا وزن اٹھایا، ان کا وزن کیا ہوگا. انی تارکن فیکم الثقلین. اب سمجھ میں آ گئی بات؟ مجھے اس کی تشریح کی ضرورت ہی نہیں. اب میں نے اپنی طرف سے کوشش کی بڑی آسانی سے مطلب آپ تک پہنچا دوں کہ کیوں دو وزنی چیزیں. اہل بیت کا وزن تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا، حدیثیں بدلتے رہو گے، ہے نا؟ خود نہیں بدلو گے، حدیث بدل دو گے. سمجھ گئے؟ یہ بغض اور یہ حسد. تو پہلے تمہیں معلوم تو ہوا کہ وزن کہتے کسے. ابھی تمہیں قرآن کا ہی وزن نہیں معلوم تو تمہیں کیسے معلوم ہوگا کہ اہل بیت کا وزن کیا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی کوئی حفاظت ہے جسے اللہ اپنی حفاظت قرار دے رہا ہے نا. سنت قرآن ہے، موضوع کہیں سے کہیں نکل جائے گا. جب اللہ کی مرضی کا فعل ہونا تو اللہ اپنی طرف پلٹا دیتا ہے. ایک مثال دیں گے بس، مثالیں بہت ہیں قرآن میں. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. حبیب جب آپ نے کنکریاں ماری تو آپ تھوڑی مار رہے تھے، ہم مار رہے تھے. بس یہ کون حفاظت کر رہا ہے قرآن کی کہ پروردگار فرما رہا ہے ہم حفاظت کر رہے ہیں قرآن کی. نہیں سمجھ میں آئے تو آؤ شام کے بازار میں اور دیکھو نو کے سنا پہ کون قاری ہے جو سورہ کہف کی تلاوت کر کے اعلان کر رہا ہے کہ ہم ہیں قرآن کے محافظ، ہم ہیں قرآن کے محافظ، ہم ہیں قرآن کے محافظ. جن کی حفاظت کو اللہ
اپنی حفاظت قرار دے رہا. اگر دشمن گواہی دے تو پھر بات ہے نا. شب عاشور گواہی دے رہے. حسین کے خیموں سے مناجات، نماز اور قرآن کی تلاوت کی آواز ایسے آ رہی تھی جیسے مکھیوں کی بھنبھناہٹ، مکھیوں کی بھنبھناہٹ. تیروں کی چھاؤں میں ایسا مسلح تو کسی نے بھی نہیں بچھایا جو حسین نے بچھا دیا. قیامت تک گواہی دو گے نہیں دو گے؟ دو گے نا. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ. ہم گواہی دیتے ہیں. تم نے دیکھا حسین کو زکوٰۃ دیتے کب دیکھا؟ لیکن گواہی دو گے. ہم گواہی دیتے ہیں حسین تو نے نماز کو قائم کیا. ہم گواہی دیتے ہیں تو نے زکوٰۃ دی. کیا زکوٰۃ دیتے دیکھا؟ مجھے بتاؤ نا، کیا دیکھا تم نے؟ نہیں. کیا زکوٰۃ؟ دین کو ضرورت ہے، دین کو مزکہ کرنا ہے، دین کو پاک کرنا ہے. جب مال دنیا سے کچھ نہ رہا، حسین نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو زکوٰۃ میں دیا. معبود تیرا دین بچ جائے. شیعو علی کے شیعو سمجھو، اس پیغام کو سمجھ لو حسین کے. معبود تیرا دین بچنا چاہیے. میرا گھر لٹتا ہے لٹ جائے. کتنی قیمتی چیز ہے یہ دین، جس کے لیے حسین کتنا قیمتی سامان دے رہا ہے. ہے کسی کا عباس جیسا بھائی؟ ہے کسی کا علی اکبر جیسا بیٹا؟ ہے کسی کی زینب جیسی بہن جو بیریدہ کی طرف؟ سب سے بڑھ کر ہے کسی کی ایسی بچی جیسی حسین کی سکینہ؟ پروردگار سلامت رکھے مومنین کے آنگنوں میں مہکتی ہوئی ان معصوم کلیوں کو. انہیں سیرت معصومین پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. سمجھ میں آئی بات؟ کون ہے یہ بچی؟ میں نے روایات میں اپنے بزرگ علماء سے، اپنے خاندان کے بزرگ علماء سے بھی یہی سنا کہ سب امتحان اللہ کی طرف سے تھے، مگر ایک امتحان وہ ہے جو حسین نے خود مانگا. جب واقعہ کربلا سامنے لایا گیا تو اس وقت حسین نے دعا کی، معبود ایک ایسی بیٹی ہو جو میرے بغیر نہ رہ سکے، میں اس کے بغیر نہ رہ سکتا. جب تیری راہ میں اسے چھوڑ کر جانا پڑے تو میں چلا جاؤں. اسے چھوڑ کر چلا جاؤں. میں بہت آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں تاکہ میرا دماغ ہے ادھر، یا اذان گزر جائے، اس لیے آہستہ آہستہ جملے ادا کر رہا ہوں اور میرا تسلسل بھی نہ ٹوٹے مصائب کا، بس اس لیے احترام کر رہا ہوں. نکل جائے. کون بچی ہے یہ جانتے ہیں آپ؟ صبح عاشور سے لے کے عصر عاشور تک جو میدان میں جاتا تھا نا، سوال آپ کرتے تھے کوئی ہے جو پانی لا سکتا ہے؟ اور اگر کچھ بھی نہیں مانتے تو اتنا تو مانتے ہو نا، اپنے چچا عباس کے دامن سے لپٹ گئے، ہے نا، لپٹ گئے. چچا جان پیاس ہلاک کیے دیتے ہیں، کیا آپ بھی پانی نہیں لا سکتے؟ ہے نا. یہ وہ بچے جب حسین خیمے سے نکلے ہیں نا، گئے. زلجنا آگے نہیں بڑھتا تھا. زلجنا سے کہا بس آخری زحمت ہے، اے اسپِ وفادار، ایک بار مجھے قتل گاہ میں چھوڑ کے واپس آ جائے. زلجنا نے، اس وفادار حیوان نے اپنا سر اپنے قدموں کی جانب کر دیا، نیچے نگاہیں کی. اب جو حسین کی نگاہیں اس کی نگاہوں کے ساتھ گئیں تو کیا دیکھا؟ قدموں سے سکینہ لپٹی. سکینہ لپٹی. میرے بابا کے زلجنا، میرے بابا کو نہ لے جاؤ. جو میدان میں گیا واپس نہیں آیا. اے بابا کے زلجنا، میرے بابا کو نہ لے. حسین اتر، زلجنا سے نیچے بچی کو گود میں اٹھایا. پھر یہ بات دہرائی گئی، میری بچی جانتی ہے نا میں نے تجھے مانگا ہے اس امتحان کے لیے. اچھا بابا اگر جاتے ہو پانی کا تو بندوبست کر دو، پیاس کا تو بندوبست کر دو. ٹھوکر مارے حسین اور چشمہ جاری نہ ہو، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا. یہ اختیار ہے حسین کا کہ ٹھوکر مارے ایک اور زمزم جاری کر دے گا، ایک اور کوثر جاری کر دے گا روئے زمین پہ. لیکن بات اتنی ہے میری بچی سکینہ کہ اصغر پیاسا گیا ہے، تیرا شش ماہہ بھائی پیاسا گیا ہے. ایک داغ رہ جائے گا کربلا پہ کہ بچی تھی جو پیاس برداشت نہ کر سکی. بچی پیچھے ہٹ گئی. بابا اب سکینہ کسی سے پانی نہیں مانگی. اور یقین کرو
میں نے جتنی بھی مقاتل پڑھے ہیں مجھے کہیں نہیں ملا کہ عصر عاشور کے بعد سکینہ نے کسی سے پانی مانگا۔ سب سے بڑا ثبوت خود شام غریبہ جب زوجہ حرفا کا شکنی کا سامان لائی تھی، زینب نے شانہ پکڑ کے لایا تھا، سکینہ کے سامنے پانی کا کوزہ رکھا تھا، پوچھا تھا سکینہ نے سب نے پانی پی لیا؟ کہا نہیں۔ کیوں نہیں پیا؟ اس لیے میری بچی کہ تو چھوٹی ہے، پہلے تو پی لے پھر سب پیئیں گے۔ بچی کوزہ لے کے دوڑی تھی قتلگاہ کی طرح۔ کیوں؟ ارے میرا ننھا بھائی علی اصغر بھی تو پیاسا گیا۔ اب سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ وہ سکینہ۔ سنو 2-4 منٹ سن لو، کیا ہے یہ سکینہ؟ اب تو لوگ جاتے ہیں نا، میں بھی ہو کے آیا ہوں، راستوں میں قبریں دیکھ لی نا، لبنان میں اردن میں جو راستوں میں قبریں بنی ہوئی بچوں کی، خواتین، روایات سنتے تھے نا کہ قافلے سے بچے گرتے جاتے تھے اور یہ ملعون روکتے نہیں تھے۔ عراق میں بھی ہیں یہ قبریں، اردن میں بھی ہیں قبریں، جو راستہ ہے نا بالبک کا راستے میں بھی یہ قبریں ہیں، جو شام تک واپس آنا ہے راستہ دمشق تک، سب جگہ یہ قبریں ملیں گی تمہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا، عقیدتاً زیارت کر لیتے تھے بس عقیدتاً، لیکن نہیں، مقاتل نے سمجھایا کہ ہوا کیا تھا۔ بے پالانوں کے اونٹ تھے، بڑی خواتین اپنا توازن برقرار کر لیتی تھی کوہان کو سنبھال کے۔ ارے بچے کیسے رکتے؟ بچے ٹھہر نہیں پاتے تھے، ناکوں سے گر جاتے تھے۔ اور جانتے ہو میں صبح ہلکے لفظ پڑھ رہا ہوں کیونکہ روایت سخت نہیں پڑھتا، نہ مجھ سے پڑھی جاتی ہے، لیکن اطمینان سے تمہیں بتا رہا ہوں، روایت کے جملے ہلکے کر کے بتا رہا ہوں۔ سکینہ جب بار بار گرتی تھی، ٹھہرتی نہیں تھی پشت ناقہ پہ، تو ان ملعونوں نے حسین کی اس معصوم بچی کو ناقے کے گرد رسیوں سے باندھا تھا۔ نفس المحموم، رسیوں سے باندھا تھا، رسیوں سے۔ جب دربار میں پہنچی ہے، رسی کھلی، ایک ہاتھ گلے پر ایک ہاتھ چہرے پر۔ جب پوچھا گیا تھا کہ 2 ننھے ہاتھوں سے الگ الگ کام، تو بچی نے کہا تھا کیا پوچھتا ہے، کربلا سے یہاں تک میرے گلے میں رسی بندھی رہی، آج جب رسی کھلی ہے زخموں کے منہ کھل گئے، اذیت ہوتی۔ اور ایک ہاتھ چہرے پر اس لیے کہ میری پھوپھیوں کی طرح میرے سر کے بال بڑے بڑے ہیں۔ سلامت رہے وہ مائیں بہنیں بچی۔ اور یہاں تو علاقوں میں جانتا ہوں تقریباً 99%، 100% حجاب کی پابندی کی جاتی ہے۔ سلامت رہو بی بی، اللہ مولا تمہارے پردوں کو سلامت رکھے، تمہارے حجابوں کو سلامت رکھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایک ہاتھ چہرے پہ سے ڈال دی گئی زندان میں، تاریک زندان جہاں آج تک موجود 2-4 جن۔ رات ہوتی ہے، بچی کا گریہ شروع، آخر گریہ کرتے 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 غش میں چلی جاتی۔ میں یہ تو نہیں کہتا سو جاتی ہے، نیند کیسی ہے؟ جس کو بابا کا سینہ ہی نہیں ملا وہ سوئے گی کیسے؟ وہ تو بابا کے سینے پر سونے کی عادت تھی۔ مگر ایک رات ایسی آئی کہ جب بچی کا گریہ رکتا نہیں، بڑی مشکل سے غش میں گئی، تھوڑی دیر بعد آنکھ کھل گئی، پہلے سے زیادہ گریہ کرتی ہے۔ ماں چپ کراتی ہے، ماں سے کہتی ہے ماں میں کیسے چپ ہو جاؤں، ابھی تو بابا میرے پاس بیٹھے تھے۔ پھوپھی نے آغوش میں لے لیا، میری سکینہ تیرا گریہ جگر چاک کیے دیتا ہے، خاموش ہو جائے میری بچی۔ پھوپھی جان، پھوپھی اماں میں کیسے چپ ہو جاؤں، ابھی تو بابا مجھ سے کہہ رہے تھے کہ سکینہ ہم بھی تمہارے بغیر بہت بے قرار ہیں۔ بھائی نے اپنے پاس بٹھایا، چپ کرانا چاہا، بچی کہتی ہے بھیا بس ایک بار بابا سے ملا دو، پھر نہیں رہوں گی۔ وعدہ کرتی ہے سکینہ، پھر خاموش ہو جائے گی، پھر نہیں رہوں گی، ایک بار۔ جب یہ شور گریہ بلند ہوا، داروغ زندہ کو بھیجا گیا۔ خلاصہ یہ کہ یہ شور گریہ ختم کرنے کے لیے سر حسین کو بھیجا گیا۔ سید سجاد کو سر حسین ملا، سر کے بوسے لیے، سینے سے لگایا، آواز دی سکینہ، بابا کا سر آ گیا۔ بچی دوڑی دوڑی آئی، بابا کے سر کو لیا، گود میں لے کے زمین پہ بیٹھ گئی، منہ پہ منہ رکھ
رکھ دیا اور منہ پہ منہ رکھ کے روتی ہے بابا اگر مجھے چھوڑ کر جانا تھا تو ساتھ کیوں لائے؟ اگر مجھے چھوڑ کر جانا تھا تو اپنے سینے پر سونے کا عادی کیوں بنایا تھا؟ بابا آپ تو چلے گئے مگر جب میں نے آپ کو پکارا شمر ملعون میرے رخساروں پہ تماچے مارتا تھا۔ بابا میرے کانوں سے اب تک لہو بہتا ہے، اس بے دردی سے میرے گوشواروں کو کھینچا گیا تھا۔ بابا اب آ تو گئے ہو، سکینہ جانے نہیں دے گی، سکینہ کو چھوڑ کر نہ جانا، اور بابا اگر جانا تو سکینہ کو ساتھ لے کر جانا۔ عجیب انداز میں بچی بیان کر رہی تھی، حرم میں شور گریہ بلند تھا، اچانک بچی کی آواز بھی بند ہو گئی، آنکھیں بھی بند ہو گئی، ماں مطمئن ہو گئی کہ میری بچی سو گئی۔ زینب کے دل کو قرار آ گیا کہ میری سکینہ سو گئی، بس ایک ہستی ہے زندان میں سید سجاد۔ جو ہی سکینہ کی آواز بند ہوئی، آنکھیں بند ہوئی، اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے کہتے ہوئے انا للہ و انا